پڑوسیوں کے ایک دوسرے پر حقوق۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بتایا ہے کہ پڑوسیوں سے کیسے برتاؤ کرنی چاہیے اور ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر یہ سب ضروری حق ہے: سلام میں پہل کرنا، یعنی اس کے سلام کا انتظار نہ کر کے خود سلام کرنا، اکتا دینے والی لمبی گفتگو نہ کرنا۔ عام طور پر کچھ لوگ فرصت میں رہتے ہیں تو وہ ہر نکلنے والوں کو باتوں میں لگا کر ان کا وقت برباد کرتے ہیں اور یہ دھیان نہیں رکھتے ہیں کہ سامنے والا بہت مصروف آدمی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ حال چال خبر معلوم کرتے رہنا۔ خیریت معلوم کرتے رہنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ پڑوسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی تو بغیر کسی دقت کے وہ اظہار کر سکتا ہے۔ بیمار ہے تو اس کی ملاقات کے لیے جانا۔ حدیث میں بیمار شخص کی خیریت معلوم کرنے اور ملاقات کے لیے جانے پر بہت بڑے ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے، خاص کر جب وہ پڑوسی ہو تب۔ اپنی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس کے پاس خیر خبر کے لیے جایا کرے۔ مصیبت میں ہو تو اس سے ہمدردی کا اظہار کرنا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے اور اس مصیبت کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم اس سے ہمدردی کے 2 الفاظ ہی کہہ دیں اور اسے یہ محسوس کرائیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ تکلیف کے دنوں یا پڑوس میں موت یا انتقال کے وقت اس کا پورا ساتھ دینا۔ پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی اور اس کے مہمانوں کی خبر گیری کرنے پر پڑوسی کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی خوشی اسے حاصل ہو تو اس کو مبارکباد دینا، پڑوسی کی خوشی میں شامل ہونا اور اس شخص کو مبارکبادی پیش کرنا، برکت کے لیے دعائیں کرنا ایک اچھے پڑوسی کی نشانی ہے۔ اس کی غلطیوں کو معاف کرنا۔ کبھی اگر ساتھ رہتے ہوئے کوئی بات ہو جائے تو اس بات کو بتنگڑ نہ بنا کر اللہ کے لیے درگزر کر دینا جس سے جھگڑا نہ ہو۔ اپنے سے اس کے مکان میں نہ جھانکنا۔ کوئی پڑوسی کہتا نہیں، لیکن یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے کہ چھت پر سے اس کے گھر کے اندر کوئی جھانکے۔ اپنا پرنالہ اس کے مکان کی طرف نہ کرنا، یعنی چھت کے پانی کا راستہ اس کے گھر سے ہٹا کر کرنا۔ کوڑا کرکٹ اس کے مکان کی طرف نہ ڈالنا۔ گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈالنے سے دلوں میں میل آ جاتے ہیں اور پھر بات جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے مکان کا راستہ تنگ نہ کرنا۔ جی ہاں، اپنا گھر اس طرح نہ بنانا یا کوئی سامان اس طرح نہ رکھنا کہ پڑوسی کو نکلنے میں تکلیف ہو۔ وہ جو کچھ آپ نے مکان میں لے جا رہے ہیں اس کو غور سے دیکھنا۔ تھیلے میں کچھ بھی ہو لیکن اس طرح مت دیکھنا کہ اس کو تکلیف ہو۔ اس کی کمزوریوں کو چھپانا اور اس کی پردہ پوشی کرنا۔ ہر انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کی کمزوریوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں تو اللہ آپ کی خطاؤں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ضرورت کے وقت اس کا پورا ساتھ دینا۔ ہر پڑوسی اگر اپنے پڑوسی کی ضرورت کے وقت کام میں آنے لگے تو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ جن دینی یا عام باتوں سے وہ بے خبر ہو اس میں اس کی رہنمائی کرنا۔ جی ہاں، کوئی دینی بات تمہیں معلوم ہے اور اسے نہیں تو اسے بتانا، یا کوئی دنیاوی خبر جو اسے نہ ملی سکی ہو تو اس بات پر بھی اس کی رہنمائی کرنا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کا خیال رکھنا۔ جی ہاں، پڑوسی اگر موجود نہیں ہے تو اس کے گھر والوں کی عزت اور ضرورت کا خیال رکھنا۔ اس کے خلاف نہ کوئی چغلی یا غیبت کرنا اور نہ سننا۔ پیٹھ پیچھے برائی تو ویسے ہی حرام ہے اور پڑوسی میں ایسا کرنا نااتفاقی پیدا کرتا ہے۔ اس کی عورت کی طرف سے نگاہیں جھکائے رکھنا۔ پڑوسی کی عورتیں نامحرم ہیں، اس لیے اپنی نظریں جھکائے رکھنا۔ اس کے بچوں سے بھائی یا اولاد کی طرح محبت رکھنا۔ اپنے بچوں کی طرح پڑوسی بچوں سے محبت سے پیش آنا۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔